پیارے دوستوں، بہت سال پہلے کی بات ہے کہ کسی شہر میں ایک ہندو پنڈت رہتا تھا جو اپنی جہالت کی وجہ سے لوگوں میں بہت زیادہ مقبول اور مشہور تھا۔ اس پنڈت کی خاص بات یہ تھی کہ وہ اسلام اور مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا تھا، یعنی کہ اسلام اور مسلمانوں کے سخت خلاف تھا، اور اکثر وہ بیہودہ سوالات نکالتا اور لوگوں کو چیلنج کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے ان سوالوں کے جواب دے دو، میں اسلام کو مان جاؤں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس طرح سے وہ اپنی اس گندی سوچ کو دکھا کر مسلمانوں کو نیچا دکھاتا، جس کو دیکھ کر وہ غیر مسلم پنڈت بہت خوش ہوتا تھا۔ اس طرح سے اس کو اپنی جہالت پر بہت غرور ہو گیا تھا۔ اسی طرح سے ایک بار اس ہندو پنڈت نے 3 سوال بنائے اور مسلمانوں کو چیلنج کر دیا کہ اگر کوئی میرے ان 3 سوالات کے جواب دے دیتا ہے تو میں اسلام کا قائل ہو جاؤں گا اور اسلام کو قبول کر لوں گا۔ وہ سوال کچھ اس طرح سے تھے کہ جن کا جواب بڑے بڑے عالموں کے پاس بھی موجود نہیں تھا، اور اس طرح سے اس ہندو پنڈت کا ڈنکا ایک بار پھر سے زور پکڑ گیا۔ اس ہندو پنڈت کے وہ 3 سوال کچھ یوں تھے۔ اس کا پہلا سوال تو یہ تھا کہ جب آج تک کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں تو پھر تم لوگ کیسے کہہ دیتے ہو، اور تم ایسا کیوں کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جب ہر چیز پر اللہ قابض ہے اور دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر دنیا میں کسی بری بات کے لیے انسان قصوروار کیوں کہلائے گا؟ اور اس ہندو پنڈت کا تیسرا سوال یہ تھا کہ تم کہتے ہو کہ شیطان آگ سے بنا، وہیں دوسری طرف اللہ کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن شیطان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، تو جب شیطان خود آگ سے بنا تو اس آگ سے شیطان کا کیا بگڑے گا؟ بھلا آگ پر آگ کا کیا اثر ہوگا؟ یہ 3 سوال اس ہندو پنڈت نے مسلمانوں کے سامنے پیش کیے، لیکن کوئی بھی ان کے ان سوالوں کے جواب نہ دے سکا۔ اس طرح سے کرتے کرتے کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن وہ ہندو پنڈت کسی کام سے اپنے گھر سے باہر نکلا۔ ابھی وہ کچھ دور گیا ہی تھا، اس کا گزر ایک درویش کے پاس سے ہوا جو کہ زمین پر بیٹھا ہوا مٹی کے بڑے بڑے گھوڑے بنا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ہندو پنڈت اس کے پاس سے گزرا تو درویش نے اس کو آواز دی اور اپنے پاس آنے کو کہا۔ وہ پنڈت اس درویش کے پاس میں جانے لگا۔ درویش نے کہا کہ سنا ہے کہ تمہارے کچھ سوالات ہیں جن کا آج تک کوئی بھی جواب نہیں دے پایا، ذرا مجھے بھی بتائیں، شاید میں ان کا جواب دے پاؤں۔ تو یہ سن کر وہ ہندو پنڈت بڑے تکبر کے ساتھ مسکرایا اور کہنے لگا کہ جب میرے ان سوالوں کے جواب تمہارے بڑے بڑے علماء نہیں دے پائیں تو تم درویش کے پاس کیا علم ہوگا؟ یہ سن کر وہ بزرگ بھی مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ تم اپنے سوالات تو بیان کرو۔ اب ایک ایک کر کے اس ہندو پنڈت نے اپنے تمام سوالات دہرانے شروع کر دیے۔ وہ ہندو پنڈت کہنے لگا کہ میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب آج تک کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا تو پھر تم لوگ پہلے کلمے میں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی کیسے دیتے ہو؟ پھر تم تو کیوں کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے تو اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر کسی بری بات کے لیے انسان قصوروار کیوں کہلائے گا؟ اور میرا تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے شیطان کو آگ سے بنایا، وہیں دوسری اور اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن شیطان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اب شیطان خود آگ سے بنا تو پھر اس کا اس آگ میں کیا بگڑے گا؟ بھلا آگ پر آگ کا کیا اثر ہوگا؟ ہندو پنڈت نے کہا، محترم، میرے یہ 3 سوال ہیں جن کا جواب کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ بزرگ درویش کافی دیر تک اس ہندو پنڈت کو دیکھتے رہے اور کچھ سوچتے رہے۔ یہ دیکھ کر وہ ہندو پنڈت من ہی من خوش ہو رہا تھا، اس کا اندازہ اس کی مسکراہٹ سے لگ رہا تھا۔ پھر ایک دم اس بزرگ درویش نے اپنے ہاتھ میں موجود مٹی کا بڑا سا گولا اس ہندو پنڈت کے سر میں دے مارا۔ اس کو لگتے ہی اس کے سر سے خون نکلنے لگا۔ پنڈت اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تم نے یہ ظلم مجھ پر کیوں کیا؟ تم نے مجھ کو کیوں مارا ہے؟ میں اس زیادتی کی شکایت قاضی سے جا کر کروں گا اور آپ کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ اتنا کہہ کر وہ ہندو پنڈت سیدھا قاضی صاحب کے پاس پہنچ گیا اور اپنا مدعا بیان کر ڈالا۔ اس پنڈت کے سر سے ابھی بھی خون نکل رہا تھا اور تکلیف سے اس کا برا حال ہوتا جا رہا تھا۔ خیر، اس کے بعد بزرگ کو بھی قاضی کے سامنے پیش کیا گیا
کیا؟ اس کے بعد قاضی صاحب نے پوچھا حضرت آپ نے کس وجہ سے اس آدمی کو مارا؟ تو یہ سن کر بزرگ درویش نے کہا میں نے تو اس پنڈت کو اس کے ان سوالوں کے جواب دیے ہیں جو اس نے مجھ سے پوچھے تھے، اب یہ بلا وجہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ یہ سن کر عدالت میں موجود ہر شخص حیران ہوا، کیونکہ اس ہندو پنڈت کے ان تینوں سوالوں کے بارے میں ہر کوئی جانتا تھا، اس لیے وہ حیران ہوئے اس کو مارنے سے ان سوالوں کا جواب کیسے ہو گیا۔ اتنے میں قاضی صاحب کہنے لگے کہاں ہیں اس کے سوالوں کے جواب؟ ہمیں بھی تو کہیں پر کوئی جواب نظر نہیں آ رہا۔ اس پر وہ بزرگ فرمانے لگے قاضی صاحب اس نے مجھ سے پہلا سوال کیا تھا کہ جب اللہ دکھائی نہیں دیتا تو پھر تم کیسے اس کی موجودگی کی گواہی دیتے ہو؟ اس کے اس سوال کا جواب مجھ پر لگائے گئے اسی الزام میں ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے سر میں چوٹ لگنے سے مجھے درد ہو رہا ہے، لیکن کیا اس کے پاس میں اس بات کا کوئی گواہ موجود ہے؟ تو یہ سن کر وہ ہندو پنڈت کہنے لگا اس بات کا گواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس درویش نے کہا مگر ہم یہ کیسے مان لیں کہ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ یہ سن کر وہ ہندو پنڈت کہنے لگا جناب مجھے درد محسوس ہو رہا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ یہ سن کر بزرگ درویش نے فرمایا ٹھیک اسی طرح جیسے تمہارا درد دکھائی نہیں دے رہا مگر تم کو محسوس ہو رہا ہے، ویسے ہی ہمیں خدا دکھائی نہیں دیتا لیکن اللہ کو ہم ہر وقت اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں اللہ کی قدرت کے نظارے ہر جگہ پر جگمگا رہے ہیں اور ہر جگہ پر اللہ موجود ہے۔ یہ سن کر وہ ہندو پنڈت کہنے لگا چلو مان لیا کہ میرے پہلے سوال کا جواب مجھ کو مل گیا، مجھے میرے دوسرے سوال کا جواب دے دیجیے۔ یہ سن کر وہ بزرگ بولے تم کہتے ہو کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، تو پھر کسی برے کام کا قصوروار کوئی انسان کیسے کہلائے گا؟ اب تمہارے سوال کا جواب بھی اسی جواب میں موجود ہے جو تم نے مجھ پر لگایا۔ جب سب اللہ نے کیا ہے تو پھر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تم نے مجھ پر الزام کیوں لگایا؟ اب اس کے دوسرے سوال کا جواب بھی اس کے سامنے تھا۔ یہ سن کر وہ ہندو پنڈت کہنے لگا اچھا مان لیا کہ مجھے میرے دوسرے سوال کا جواب بھی مل گیا، لیکن کیا آپ کے پاس میرے تیسرے سوال کا جواب موجود ہے؟ وہ بزرگ درویش کہنے لگا کہ تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن شیطان کو آگ میں ڈالا جائے گا، تو اس آگ میں شیطان کا کیا بگڑے گا؟ آگ کا آگ پر کیا اثر ہوگا؟ اب تم یہ بتاؤ کہ تم کس چیز سے بنے ہو؟ وہ ہندو پنڈت کہنے لگا کہ میں مٹی سے بنا ہوں۔ تو یہ سن کر وہ بزرگ درویش کہنے لگا کہ جو گولا میں نے تمہارے سر پر مارا تھا وہ کس چیز سے بنا تھا؟ تو پنڈت کہنے لگا کہ وہ بھی مٹی کا بنا ہوا تھا۔ اس پر بزرگ نے کہا بالکل ٹھیک جیسے تم مٹی سے بنے ہو اور وہ گولا بھی مٹی سے بنا تھا جس سے تمہارا سر پھٹ گیا۔ اب اگر تم یہ کہتے ہو کہ شیطان آگ سے بنا اور قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، تو اس آگ کا شیطان پر کیا اثر ہوگا؟ تو اس طرح سے تمہیں بھی مٹی کے گولے سے کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن تمہارا تو سر زخمی ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے شیطان کو تڑپا کر رکھ دیا جائے گا۔ وہ ہندو پنڈت یہ سن کر بہت حیران ہوا، اور یہی نہیں بلکہ اس عدالت میں موجود ہر شخص یہ سن کر بہت حیران تھا کہ کس طرح سے ایک درویش نے ایک ہندو پنڈت کو لاجواب کر دیا۔ اس کے بعد وہ ہندو پنڈت کہنے لگا کہ میں ان کاموں سے ابھی اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد میں وہ ہندو پنڈت وہی عدالت میں کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، بے شک اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ اللہ جس کو چاہے جہاں چاہے اور جیسے چاہے ہدایت دے دے، اللہ جب چاہے کسی کو بخش دے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پیارے دوستو، مکہ مکرمہ خانہ کعبہ میں نماز کے دوران ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا، اور یہ ویڈیو جو ریکارڈ ہوئی سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ منظر، یہ ویڈیو دکھائیں گے اور پورے تفصیل کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ آخر یہ سب معاملہ کیا تھا۔ لیکن یہ سب دیکھنے اور جاننے کے لیے دوستو آپ کو ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہنا ہوگا، اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے، نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن پر ضرور کلک کریں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک
پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، اس واقعے کی تفصیل بتانے سے پہلے ہم جنات کی بات کریں گے اور قرآن کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے جنات سے ملاقات کا واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ سورۃ الاحقاف میں آتا ہے دوستو کہ جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں، جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے، انہیں جا کر کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے، اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی رہنمائی کرتی ہے، حق اور راہ راست کی۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا۔ اور جو کوئی اللہ کی بتائی بات نہ مانے وہ نہ زمین میں خود کوئی بلبوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زج کر دے، اور نہ اس کی کوئی اس کے حامی اور سرپرست ہے کہ اللہ سے اس کو بچا لے۔ ایسے لوگ کھلے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، 10 نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبہ میں انتہائی سختی کا سال تھا۔ 3 سال سے قریش کے تمام قبیلوں نے مل کر بنی ہاشم اور مسلمانوں کا مکمل مقاطعہ رکھا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان اور اپنے اصحاب کے ساتھ شیب ابی طالب یعنی شیب ابی طالب مکہ معظمہ کے ایک محلے کا نام ہے جس میں بنی ہاشم رہا کرتے تھے۔ شیب عربی زبان میں گھاٹی کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہ محلہ کو اب قبیس کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں واقع تھا اور ابو طالب بنی ہاشم کے سردار تھے، اس لیے اسے شیب ابی طالب کہا جاتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں جو مکان آج مقامی روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام پیدائش کی حیثیت سے مشہور ہیں، اس کے قریب یہ گھاٹی واقع تھی۔ اب اسے شیب علی یا شیب ابی ہاشم کہا کرتے ہیں۔ قریش کے لوگوں نے ہر طرف سے اس محلے کی ناکہ بندی کر رکھی تھی جس میں سے گزر کر کسی قسم کی رسد بدر نہ پہنچ سکتی تھی۔ صرف حج کے زمانے میں یہ محصورین نکل کر کچھ خریداری کر سکتے تھے، مگر ابو لہب جب بھی ان میں سے کسی کو بازار کی طرف یا کسی تجارتی قافلے کی طرف جاتے دیکھتا، پکار کرتا، جنوں سے کہہ دیتا کہ جو چیز یہ خریدنا چاہتا ہے اس کی قیمت اتنی زیادہ بتاؤ کہ یہ خرید نہ سکے۔ اس چیز نے بنی ہاشم کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی اور ان پر ایسے سخت وقت گزر گئے تھے جن میں بسا اوقات گھاس اور پتے کھانے کی نوبت آن پہنچتی تھی۔ خدا کر کے یہ محاصرہ اس سال ٹوٹا ہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب جو 10 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے، وفات پا گئے۔ اس سالے پر مشکل سے 1 مہینہ گزرا تھا کہ آپ کی رفیق حیات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا بھی انتقال کر گئی، جن کی ذات کا آغاز نبوت سے لے کر اس وقت تک آپ کے لیے وجہ سکون اور تسلی بنی رہی۔ ان پہ در پہ صدموں اور تکلیف کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی رنج و غم کا سال فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت خدیجہ اور جناب ابو طالب کی وفات کے بعد کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اور زیادہ دلیر ہو گئے، پہلے سے زیادہ آپ کو تنگ کرنے لگے، حتیٰ کہ آپ کا گھر سے باہر نکلنا بھی مشکل ہو گیا۔ اسی زمانے کا یہ واقعہ ابن حشام نے بیان کیا کہ ایک روز قرین کی اوباشوں میں سے ایک شخص نے آپ کے سر پر مٹی پھینک دی۔ آخر کار آپ اس ارادے سے طائف تشریف لے گئے کہ بنی ثقیف کو اسلام کی دعوت دیں، اور اگر وہ اسلام قبول نہ کرے تو انہیں کم از کم اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ آپ کو اپنے یہاں چین سے بیٹھ کر کام کرنے کا موقع دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت کوئی سواری تک میسر نہ تھی۔ مکہ سے طائف تک کا سارا سفر آپ نے پیدل طے کیا۔ بعض روایات کی روح سے آپ تنہا تشریف لے گئے تھے، اور بعض روایات کے مطابق آپ کے ساتھ صرف حضرت زید بن حارث تھے۔ وہاں پہنچ کر چند دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا اور ثقیف کے سرداروں اور معززین
معززین میں سے ایک کے پاس جا کر بات کی، مگر انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کی کوئی بات نہ مانی بلکہ آپ کو صاف صاف نوٹس دے دیا کہ ان کے شہر سے نکل جائیں، کیونکہ ان کو اندیشہ ہو گیا تھا کہ آپ کی تبلیغ ان کے نوجوانوں کو بگاڑ نہ دے۔ مجبوراً آپ کو طائف چھوڑ دینا پڑا۔ جب وہاں سے نکلنے لگے تو ثقیف کے سرداروں نے اپنے یہاں کے لفنگوں اور باشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ راستے کے دونوں طرف دور تک آپ پر آوازیں کستے، گالیاں دیتے، پتھر مارتے چلے جاتے۔ نعوذ باللہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور ہو گئے اور آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئی۔ اس حالت میں آپ طائف کے باہر ایک باغ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور اپنے رب سے عرض کی، خداوندہ میں تیرے ہی حضور اپنی بے بسی اور بے چارگی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ اے رحیم، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے، میرا بھی رب تو ہی ہے۔ مجھے کسی کے حوالے کر رہا ہے کیا؟ کسی بیگانے کے حوالے جو مجھ سے درستگی کے ساتھ پیش آئے، یا کسی دشمن کے حوالے جو مجھ پر قابو پالے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں، مگر تیری طرف سے عافیت مجھے نصیب ہو جائے تو اس میں میرے لیے زیادہ خوشحالی ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے اس نور کی جو اندھیرے میں اجالا اور دنیا و آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے۔ مجھے اس سے بچانے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو۔ یا اللہ، میں تیری عطا کا مستحق ہو جاؤں، تیری مرضی پر راضی ہوں، یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ کوئی زور اور طاقت تیرے بغیر نہیں۔ پیارے دوستو، شکستہ دل اور غمگین پلٹ کر جب آپ کرن المنازل کے قریب آئے تو محسوس ہوا کہ آسمان پر ایک بادل سا چھایا ہوا ہے۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے تھے۔ انہوں نے پکار کر کہا، آپ کی قوم نے جو کچھ آپ کو جواب دیا ہے اللہ نے اس کو سن لیا۔ اب وہ پہاڑوں کا منتظم فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے، آپ جو حکم دینا چاہیں اسے دے سکتے ہیں۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو سلام کر کے عرض کیا، آپ فرمائیں تو دونوں طرف کے پہاڑ ان لوگوں پر الٹ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل سے وہ لوگ پیدا کرے گا کہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کریں گے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن نخلا کے مقام پر جا کر ٹھہر گئے۔ پریشان تھے کہ اب کیسے مکہ واپس جاؤں؟ طائف میں جو کچھ گزرا ہے اس کی خبریں وہاں پہنچ چکی ہوں گی، اس کے بعد تو کفار پہلے سے بھی زیادہ دلیر ہو جائیں گے۔ انہیں دنوں میں ایک دن آپ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے قرآن سنا، ایمان لائے، واپس جا کر اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ خوشخبری سنائی کہ انسان چاہے آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہوں مگر بہت جن ان کے گروہ آپ کے گرویدہ ہو گئے اور اسے اپنی جنس میں پھیلا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن و حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے واضح ہے کہ جنات ہوتے ہیں اور جنات وجود رکھتے ہیں، اور اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ مسلمان جنات موجود ہیں۔ تو دوستو، اب اس ویڈیو کی بات کرتے ہیں جو آج کل وائرل ہے اور جو ویڈیو کلپ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ پیارے دوستو، مکہ مکرمہ کے آئی یہ ویڈیو دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے۔ ویڈیو میں نماز پڑھتے ہوئے کچھ ایسا ریکارڈ ہوا جس نے نہ صرف سب کو حیران کر دیا بلکہ آگے جو ہوا اس پوری ویڈیو میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ میں نماز کے دوران قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، تبھی اچانک ایک ایسا شخص دیکھا گیا جو اوروں سے تھوڑا الگ لگ رہا تھا۔ نماز میں سب قیام کی حالت میں تھے جبکہ وہ رکوع کی حالت میں تھا اور پھر سجدہ کرنے لگا۔ دوران نماز جب قرآن کی تلاوت آگے بڑھی تو لوگوں کو ایک عجیب چیخنے کی آواز سنائی دینے لگی، اور یہ آواز اسی شخص کی تھی۔ وہ اونچی اونچی آواز سے رو رہا تھا، چلا رہا تھا۔ لوگ یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ اچانک اس شخص کے اندر ایسی کون سی چیز آ گئی، کیا یہ جنات میں سے ہے یا پھر کوئی اور چیز ہے جو قرآن کی تلاوت سنتے ہی زور زور سے چیخنے اور رونے لگا، سجدے میں جا گرا، اور پھر جو حیران کرنے والا منظر سامنے آیا
بتایا وہ آپ اس پوری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ انسانی حرکت ہے؟ کیا قرآن سنتے ہوئے کسی کا دل بھر آیا اور وہ رونے لگا، یا پھر یہ شخص انسان نہیں جنات میں سے تھا؟ بہت سے لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ جنات میں سے تھا۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کمنٹس کر کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔